ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے تمام مرحوم مومنین و مومنات کے لیے، اور کل سید مصباح صاحب تشریف لائے تھے تو انہوں نے ایک اچھی طرف توجہ دلائی کہ ائمہ کی جو امہات ہیں، والدائیں ہیں، وہ بہت مظلوم ہیں کہ ان کا ذکر عام طور پہ نہیں ہوتا، لہٰذا کم سے کم آپ اتنا کام کیجئے کہ ہر مجلس میں ایک فاتحہ جس شہید کا ذکر ہے اس کی والدہ کے لیے پڑھائیں۔ لہٰذا ایک اسی فاتحے کے لیے خصوصاً جناب قاسم کی والدہ جناب ام فروا کو ہدیہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ایک مل کر درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر اللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون۔ فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ، ثم الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین، حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا، مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المیامین، الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ صلی علی محمد۔ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ المستمرۃ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر صلی علی محمد۔ معزز سامعین، آپ لوگوں کی خدمت میں مسلسل گفتگو جاری رہی، اور میں نے آپ سے بتایا بھی کہ عنوان ضرورت دین تھا، مگر گفتگو یقین پر ہوتی رہی۔ اب مشکل یہ ہے کہ میں آج بیٹھا ہوا یہ سوچ رہا تھا کہ اب ضرورت دین کی طرف جانا چاہیے، اب کیونکہ میرے پاس ایک ہی دن ہے آج کا، کل مولا عباس کا ذکر ہوگا تو میں انہی کا پابند رہتا ہوں کہ وہاں پر مولا عباس کا ہی ذکر ہو، اور پرسوں کی جو شب ہے وہ اصلاً کوئی علمی بات کرنے کی
رات ہی نہیں ہے شب عاشور. شب عاشور گریے کی رات ہے، نوحے کی رات ہے، رونے کی رات ہے. تو اب یہ ایک کشمکش تھی، اور آج تقریباً دن اسی کشمکش میں نکلا کہ کیا کیا جائے. لہٰذا اب آج کے لیے جو میں نے عنوان انتخاب کیا ہے وہ یہ کہ کچھ گفتگو، جب توحید کا ایک سلسلہ بنا ہے تو ہم اسی پر کچھ آپ کی خدمت میں معروضات پیش کریں گے، مگر وہ بھی آپ کے کام کی ہوگی انشاءاللہ. تو اسی پر گفتگو کریں گے، اور پھر انشاءاللہ ضرورت دین پہ اگر حیات رہی. پھر ایک ہم سے خطا یہ ہوئی کہ ہم نے اس دفعہ حبیب ابن مظاہر کے مصائب ہی نہیں پڑھے. یہ ایک بڑی خطا تھی. جب میں متوجہ ہوا، اب پتہ نہیں خدا اگلے سال زندگی دے نہ دے، خدا کرے کہ زندگی ہو ذکر سید الشہداء کے لیے. تو پھر کوشش یہ بھی ہے کہ انشاءاللہ شب عاشور جو ہے وہ جناب حبیب ابن مظاہر کا تذکرہ بھی آ جائے. اور کل مجھے پتہ ہے کہ جو دمام بجائیں گے وہ مجھے مولا عباس کے مصائب ویسے ہی نہیں پڑھنے دیں گے. تو پھر اب شب عاشور میں موضوع کو آگے نہیں لے کے جا سکتا تھا. لہٰذا شب عاشور ویسے ہی بہت ساری ذمہ داری ہیں. کل مولا عباس کا ذکر ہے، آج ایک دن، لہٰذا میں اب موضوع کو آگے نہیں بڑھا رہا، بلکہ آج ایک منزل پر لا کے بات کو روکنا چاہ رہا ہوں. اور اگر آپ لوگ کیونکہ طبیعت پر گراں نہ گزرے تو ان دنوں میں اگر مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہو، جسارت ہوئی ہو، حق تو یہ ہے، دیکھیے یاد رکھیے کہ میں اسی وقت ممبر پہ بیٹھ سکتا ہوں کہ جب آپ سننے کے لیے بیٹھیں. تو آپ لوگوں کا احسان ہے، آپ لوگ آئے، ناساز موسم کے باوجود آپ لوگ آئے، آپ لوگوں نے گفتگو سماعت کی. تو میں اب آپ لوگوں کو کچھ دعائیں دے رہا ہوں پروردگار کہ یہ جتنے بھی مومنین جو اس فرش عذاب پر بیٹھے ہیں، جو مسلسل آتے رہے، پروردگار یہ جس مصیبت میں گرفتار ہیں ان کی مصیبت کو دور فرما دے. پروردگار اگر ان کے پاس رزق کی تنگی ہے تو انہیں رزق میں وسعت عنایت فرما دے. پروردگار تجھے واسطہ جو نوجوان دوست احباب یہاں پر ہیں انہیں اپنی زندگی میں یقین کے ساتھ فیصلہ کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار یہ جتنی انتظامیہ کے لوگ ہیں جو یہاں پر کار خیر انجام دے رہے ہیں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. اور پروردگار سب سے اہم چیز یہ ہے کہ مادر حسین کو ہم سے راضی کر دے. پروردگار قلب مقدس امام زمانہ کو ہم سے راضی فرما دے. ایک مل کر درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اللہ یا رسول اللہ. گفتگو جو میں آپ کی خدمت میں مسلسل پیش کر رہا ہوں وہیں سے آگے بڑھا رہا ہوں کہ عقل، کل جو بات ہوئی کہ عقل کسی فعل کے حسن کو درک کرتی ہے. جو کل مثالیں دیں اب آپ، عقل کسی فعل کے حسن کو یعنی اچھے ہونے کو درک، اسی طریقے سے عقل کسی فعل کے برے ہونے کو بھی درک، یہ ادراک عقل ہے. اب ایک آیت آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں، آپ کو ایک اندازہ ہوگا. پروردگار قرآن مجید میں فرما رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین. مننا کہتے ہیں امتنان یعنی احسان. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. پروردگار عالم نے مومنین پر احسان کیا کہ اس نے ان کے درمیان ایک رسول کو بھیجا. اب یہاں پر سوال ہے، اس آیت پر غور کیجئے، کیوں پروردگار کہہ رہا ہے من اللہ ہو؟ احسان کس بات کا؟ توجہ کیجئے، احسان کس بات کا؟ پروردگار ہدایت دینا تیرا کام ہے، تو تو نے رسول بھیجا، تو احسان کس بات کا؟ یعنی اگر میں آپ کے گھر میں کام کر رہا ہوں اور آپ مجھے اجرت دے رہے ہیں تو آپ احسان نہیں کر رہے. میں نے اپنی سروس دی، آپ نے مجھے اجرت دی. تو پروردگار اگر ہم تیرے بندے ہیں اور تو نے ہمارے اوپر رسول بھیجا تو احسان کس بات کا؟ سوال ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، احسان اس لیے کہ اگر ہم رسول نہیں بھی بھیجتے تو تمہیں عذاب دے سکتے تھے. کیوں دے سکتے تھے؟ اس لیے کہ ہم نے تمہیں عقل دی تھی کہ جس کے ذریعے سے ضروری تھا کہ تم ہم تک پہنچتے. توجہ کیجئے گا، اس لیے کہ ہم نے تمہیں عقل دی تھی
حجت تمام کی تھی، یہ عقل حسن، کسی فعل کے حسن کو درک کر رہی تھی، لہذا فقط عقل بھی حجت کے لیے کیا تھی؟ کافی تھی. فقط عقل بھی حجت کے لیے کیا تھی؟ کافی تھی. بھائی فرض کیجئے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جب تک مثال نہیں دیتا اب آپ لوگ بات بھی نہیں سمجھتے، توجہ کیجئے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میں نے اپنے ایک کام کرنے والے سے کہا کہ کل صبح نہیں، کل دوپہر، کیونکہ صبح کی مثال تو کراچی میں بیکار ہے، کراچی میں صبح کچھ نہیں ہوتا. کل دوپہر 2 بجے پہنچ جانا، مجھے جانا ہے مجلس پڑھنے. ٹھیک ہے، ایک دفعہ کہہ دیا نا میں نے. پھر میں نے صبح اسے 8 بجے کال کی، یاد ہے نا تمہیں 2 بجے آنا ہے؟ تو یہ جو میں نے اسے دوسری دفعہ کال کی، یہ میں نے کیا کام کیا اس کے ساتھ؟ میں کل بتا چکا تھا کہ تمہیں اتنے بجے آنا ہے. اگر نہیں بھی بتاتا اور فرض کیجئے کہ وہ 2 بجے نہیں پہنچتا، تو رات میں بتا چکا تھا اسے، اگر وہ 2 بجے نہیں پہنچتا تو میرا حق تھا کہ میں اس پہ غصہ ہوتا. لہذا صبح میں نے جو اسے واپس یاد دہانی کروائی، یہ میں نے اس کے ساتھ کیا کام کیا؟ تو پروردگار عالم نے عقل دے کے حجت مکمل کر دی تھی. اس نے احسان کیا کہ انبیاء بھیجے. توجہ کیجئے گا عزیزوں، جملہ دے رہا ہوں اب آپ کی خدمت میں. اس نے احسان کیا کہ انبیاء بھیج کر ریمائنڈ کروایا، وہ جو چیز انسان بھول چکا تھا وہ ریمائنڈ کروایا. اور اس سے بڑا احسان یہ کیا کہ امام بھیج کر منزل تک انگلی پکڑ کے چلانا سکھایا. توجہ کیا آپ نے؟ یعنی کہ پروردگار لقد من اللہ علی المومنین، پروردگار عالم نے لوگوں پر احسان کیا، مومنین پر احسان کیا. اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال. اب جس طرح سے اللہ نے رسول بھیج کر احسان کیا، پوری توجہ عزیزوں، اب یہاں تک پہنچ گئے، تو اسی طریقے سے کائنات کے رسول نے ہمیں 2 چیزیں دے کر احسان کیا. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. توجہ کیجئے گا، جب تک ان 2 چیزوں سے جڑے رہو گے لن تضلوا، میرے بعد کبھی گمراہ. دیکھیے آیت میں اور ان 2 چیزوں میں کیا مماثلت ہے. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ رسول سے پہلے تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، اور رسول 2 چیزیں دے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر چھوڑو گے تو پھر واپس اسی گمراہی میں جاؤ گے. لہذا اگر میرے بات بھی چاہتے ہو کہ ہدایت پر رہو تو قرآن کے ساتھ اور در اہل بیت کے ساتھ جڑے رہنا. لہذا میں تمہیں یہ 2 چیزیں دے کر جا رہا ہوں. توجہ کیا آپ نے؟ لہذا کافی تھی، پروردگار حجت کر سکتا تھا کہ میں نے دیا تھا. اب یہاں پر ایک مسلک ہے، اب یہ تھوڑی سی علمی بات ہے، آپ نے کم علمی بات بھی اتنی مشکل سے سنی ہے، زیادہ علمی بات میں پتہ نہیں کیا کریں گے. پہلے یہ بھی سنیں، دیکھیں انشاءاللہ. یہاں پر ایک مسئلہ ہے، ایک مسلک ہے. ہمارے جو برادران اہل سنت ہیں ان کے یہاں پر 2 مسلک پائے جاتے ہیں. ایک کا نام ہے اشاعرہ اور ایک کا نام ہے معتزلہ. فقہ میں ان کے یہاں پر 4 مکتب ہیں اور 5واں اہل حدیث. صحیح ہے؟ یعنی مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی، یہ 4 ان کے فقہ کے مکتب ہیں، اور 5واں ان میں بھی ہے اہل حدیث. اہل حدیث وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں، جو ہمارے میں جیسے ایک پیدا ہو گیا ہے نا حصہ، مطلب ہمارے میں بھی یہ مسئلہ ہے، وہاں پر بھی یہ مسئلہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی کسی کی تقلید نہیں، حدیث سے بات کرو. کسی کی تقلید، حدیث سے بات کرو. لہذا وہ 4 ائمہ کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں مالکی، شافعی، حنبلی، ہم حدیث، رسول کی حدیث سے بات کرو. اسی طریقے ہمارے یہاں پر ایک حصہ ہے کہ جنہیں ہم اخباری کہتے ہیں. اخباری کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بھائی ہم تقلید کو، کوئی تقلید نہیں چلے گی، اخبار سے بات کرو، یعنی حدیث سنا دو. اگر کوئی تم سے آ کے مسئلہ پوچھے اسے حدیث سنا دو. یہ خود ایک مسئلہ ہے، حل طلب ہے
کہ اس پر کیا ہونا چاہیے، صحیح رائے کیا ہے، یہ بحث ہے، ٹھیک ہے، مگر میں ابھی اس میں نہیں جانا چاہ رہا. بات میں جو کر رہا تھا وہ یہ تھی. لہٰذا وہاں پر فقہ کے اعتبار سے 4 مسلک ہیں، 5واں اہل حدیث ہے. اسی طریقے سے وہاں پر عقائد کے اعتبار سے مختلف مسلک ہیں. اب جو وہابی، بریلوی، اہل سنت والجماعت، یہ ان کے عقائد کے اعتبار سے مسلک ہیں، ٹھیک ہے. بریلوی ایک مسلک ہے، وہابیت ایک ان کا اپنا نظریہ ہے، اور اسی طریقے سے جو دیگر مسالک ہیں ان کے اپنے. جیسے اگر ہم 12 امامیوں کے اعتبار سے دیکھیں تو جو ہے وہ ہمارے پاس 12 امام کے اعتبار سے کوئی آگے تقسیم نہیں ہے، مگر امامیہ میں تقسیم موجود ہے. اسماعیلی ہے، بورا ہے جو 6 امام تک ہمارے ساتھ ہیں، اسی طریقے سے اور دیگر فرقے ہیں. مگر بس ایک بات یاد رکھیے، اب یہ میں نے آپ کو اتنے سارے بتا دیے تو یہ بھی سن لیجئے کہ رسول نے کہا تھا 73 ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا، ایک جائے گا جنت میں. تو آپ کوئی مجھ سے مت پوچھا کریں مولانا کیا آپ صرف یہ بات کرتے ہیں کہ شیعہ اور باقی سارے، بھائی میں نے تھوڑی کہا، رسول نے کہا ہے. اب ہر ایک کی ذمہ داری ہے اپنے آپ کو ثابت کرے، اپنے یقین پہ پہنچے کہ کون سا وہ ایک فرقہ ہے کہ جو جائے گا جنت میں. اب پروردگار اپنی اتنی بڑی جنت اگر دینا ہی ایک فرقے کو چاہ رہا ہے، لیکن ایک بات متفق ہے، ایک بات متفق علیہ جو ساری کتابوں میں موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ یا علی، اللہ اکبر، کیا کہا حدیث قصہ میں بھی آپ یہ جملہ پڑھتے ہیں، صحیح ہے، یا علی بک یہتدی المہتدون، ہدایت پانے والے تیرے ذریعے سے ہدایت پائیں گے. یا علی بک یفوز الفائزون، اے علی کسی مقام پر پہنچنے والے تیرے ذریعے سے کسی مقام پر پہنچیں گے. لہذا یہ تو طے ہے کہ جتنے بھی فرقے ہیں سب کو علی کے دامن کو تو پکڑنا پڑے گا، باقی اختلاف جو بھی ہو علی کے ساتھ تو سب کو چلنا پڑے گا. بہرحال جو بات کر رہا تھا میں، اب اشاعرہ اور معتزلہ، اشاعرہ کا ایک مسئلہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں، اچھا یہ بحث کی سنگینی ہے، اس کی آسانی کے لیے ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری عقل پروردگار عالم کے افعال کے، یعنی جو پروردگار عالم کے افعال ہیں اس کے حسن کو درک نہیں کر سکتی. بات پہنچی اب تک؟ مثال دوں پھر سے. کہتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر پروردگار عالم یزید کو جنت میں ڈال دے، اگر پروردگار یزید کو جنت میں ڈال دے تو یہ خدا ظلم کرے گا. ہم کیا کہتے ہیں، یہ خدا کیا کرے گا، ظلم کرے گا. ٹھیک ہے، یہ امامیہ کا نظریہ ہے. اور اگر پروردگار عالم یزید کو جہنم میں ڈالے تو یہ پروردگار عالم کا عدل ہے، انصاف ہے. پروردگار عالم یزید کو جنت میں، انہوں نے کہا بھائی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ اب ہم نے قبل اس کے کہ کوئی روایت سے، حدیث سے دلیل دے، ہم نے کہا کہ عقل اس بات کو درک کرتی ہے. آپ لوگوں کی نہیں کرتی، کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے. ہم نے کہا کہ عقل اس بات کو درک کرتی ہے کہ پروردگار عالم یزید کو کہاں ڈالے گا، اور یہی حسن ہے. اگر جنت میں ڈال دے تو یہ خلاف حسن ہے. ٹھیک ہے، یہ ظلم ہوگا. یہ کیا ہوگا، کیوں ظلم ہوگا؟ وجہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ پروردگار جس جنت میں حسین ہو وہیں یزید کو بھی ڈال دے. یہ نہیں ہو سکتا، یہ خلاف حسن ہے. لہذا اسی وجہ سے ہمارے عقائد کے اندر اور دیگر اسلامی مذاہب کے عقائد کے اندر ایک فرق ہے جسے کہتے ہیں عدل. جسے کیا کہتے ہیں؟ ہمارے پاس بنیاد ہے 5 چیزیں. کتنی چیزیں ہمارے پاس؟ توحید،
پھر عدل، عدل کہہ لیں آپ، چلیں وہ بھی ٹھیک ہے، توحید، عدل، نبوت، امامت. اور باقی مسلمانوں کے پاس کتنی چیزیں؟ توحید، نبوت، قیامت، 3 چیزیں. 2 چیزیں نہیں ہیں، امامت، عدل. اب آپ کو سمجھ میں آیا یہ عدل کیوں ہمارے پاس ہے ان کے پاس نہیں ہے؟ اس لیے کہ عدل الہی عقل کا مسئلہ ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ پروردگار عالم کے افعال یعنی جو کام کرتا ہے پروردگار، میں آسان کر دوں، پروردگار عالم جو کام کرتا ہے اس کی اچھائی کو عقل درک کر سکتی ہے اور اس کی اچھائی کو عقل سمجھ سکتی ہے، اس کا مطلب یہ کہ آپ عدل الہی کے قائل ہیں. توجہ کیا آپ نے؟ یہاں تک سب ساتھ ہیں؟ سب ساتھ ہیں؟ آخر تک سب ساتھ ہیں انشاءاللہ. اور اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا تو آپ عدل کے قائل. اب سمجھیے یہاں پر جو میں نے مغالطے کی بات کی تھی نا چوتھی مجلس میں، یہاں پر ایک مغالطہ ہے. جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ نہیں پروردگار کے حسن کو عقل درک کر سکتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہے، توجہ کیجئے گا، بات بڑی لطیف ہے، بات ان کی بھی بڑی لطیف ہے. وہ کہتے ہیں اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم تمہاری عقل کا پابند ہے، یعنی تمہاری عقل اگر کسی چیز کو اچھا سمجھے تو خدا وہ کرے، اور تمہاری عقل اگر کسی چیز کو برا سمجھے تو خدا وہ کام. کیونکہ تم تو یہی کہہ رہے ہو نا کہ جہنم میں اگر خدا یزید کو ڈالے تو یہ کام اچھا ہے، جہنم میں ڈالے تو، اور اگر جنت میں ڈالے تو یہ کام برا ہے. ایسے ہی کہہ رہے ہو نا تم، ٹھیک ہے. جب تم یہ کہہ رہے ہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پروردگار عالم تمہاری عقل کا پابند ہے، اور جو کسی کی عقل کا پابند ہو وہ خدا. بات تو بڑی اچھی کی. توحید خطرے میں تو نہیں پڑ گئی آپ لوگوں کی؟ یا میں موضوع تبدیل کر دوں؟ ہاں میرے پاس مواد کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کہیں میں موضوع تبدیل کر دوں گا. چلے میں موضوع تبدیل کرتا ہوں. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. مشکل مسئلہ ہے لہذا موضوع تبدیل کرنا بہتر ہے. سنیں، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، صلی علی محمد، ایسے سمجھے، جو امام نے سمجھایا نا ویسے سمجھیں، ٹھیک ہے. امام جعفر صادق اصول کافی کی روایت پڑھ رہا ہوں. امام جعفر صادق کے پاس مصر میں ایک شخص تھا. مصر میں جو شخص تھا اس کا دعویٰ یہ تھا کہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی خدا ہے ہی نہیں، کوئی خدا نہیں ہے، ٹھیک ہے. آیا امام کے پاس مدینے میں بڑا چوڑا ہو کے، میرے پاس بہت ساری دلیلیں. کسی نے کہا اچھا چلو پھر جعفر صادق کے پاس. کہا چلو. امام کو خبر ہوئی کہ یہ شخص آنے والا ہے. کہا اس دنیا میں کوئی خدا، تھوڑا ساتھ دینا، ساتھ ساتھ بولنا ورنہ پھر اس سے کوئی آسان موضوع لے لوں گا، پھر میں وہی غیبت، نماز، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھانا شروع کر دوں گا، ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد امام نے کہا کہ جب وہ امام کے پاس آیا، امام نے پہلا سوال کیا. امام نے کہا کہ اتعلم، توجہ کیجئے گا، ساتھ رہیے گا، اتعلم، کیا تو اس بات کو جانتا ہے؟ کس بات کو؟ ان للارض تحتن، کیا تو اس بات کو جانتا ہے کہ زمین کے نیچے بھی ایک زمین ہے؟ اس نے کہا نعم، میں اس بات کو جانتا ہوں، اس میں کون سی آپ نے نئی بات کی، زمین کے نیچے بھی ایک زمین ہے، میں تو جانتا ہوں اس بات کو. امام نے کہا کہ فدخلت بها، تو کیا تو زمین کے نیچے جو زمین ہے اس میں گیا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں میں نہیں گیا. امام نے کہا اس کا مطلب جب تو نہیں گیا تو تجھے یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ اس زمین کے نیچے کیا ہے؟ کہا کہ ہاں لا ادری، مجھے. اور مناظرے کا اصول یہ ہوتا ہے کہ جب سامنے والے نے کہہ دیا نا میں نہیں جانتا، وہاں مناظرہ ختم ہو جاتا ہے، وہاں مناظرہ.
لیکن امام نے ختم نہیں کیا. جب اس نے کہا نا لا ادری تو سمجھ تو گیا کہ میں پھنس گیا. امام نے کہا کہ پھر اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہنے لگا, زن کی بحث کی تھی, یاد ہے زن کی بحث کی تھی, زن کس کو کہتے ہیں بتایا, احتمال زن, توجہ کیجئے گا. اب امام نے اس سے ایک سوال کیا, جب دیکھا کہ میں پھنس گیا تو کہنے لگا وَلَكِنْ أَظُنُّ لَيْسَ تَحْتَهَا شَيْءٌ, لیکن میرا گمان یہ ہے کہ اس کے نیچے کچھ نہیں ہے. امام نے کہا وَالظَّنُّ عِجْزٌ, زن عاجزی ہے. زن عاجزی ہے. زن اگر تم کہہ رہے ہو کہ گمان ہے کہ کچھ نہیں ہے, اس کا مطلب یہ کہ تم عاجز ہو, تمہیں نہیں پتا. تو پھر امام نے اس کو ایک اور, اب یہاں بڑا مزے کا نقطہ ہے, امام نے اس کو تھوڑا اوپر لانے کی کوشش کی کہ شاید کچھ مقابلہ تو ہو نا, مناظرے کا کوئی مقابلہ تو ہو. میں اسی لیے کہتا ہوں حضور علی ابن ابی طالب کا قیاس ان کے ساتھ مت کیا کریں, اس لیے کہ علی کے قیاس کے لیے کوئی مقابلہ تو ہو. بھائی کرار اور ہوتا ہے, فرار اور ہوتا ہے. توجہ کیجیے. آپ کی توجہات ساتھ میں. امام نے کہا کہ زن کا مطلب یہ کہ تو یقین کے منزلت پر. امام نے امام نے اسے ایک ہیلا دیا, ایک لقمہ دیا کہ شاید وہ اپنی علمی بحث کو بڑھائے. امام نے کہا کہ لما لا تستیقن, کیوں یقین حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا. اب میں آپ کو اپنے الفاظ میں سمجھاتا ہوں. جب امام نے اس سے سوال کیا کہ زمین کے نیچے کیا ہے, کیا تو نے دیکھا ہے, تو اس نے کیا کہا, لا ادری, میں نہیں جانتا. اگر میں ہوتا نا اس وقت امام کے سامنے, تو میں یہ نہیں کہتا نہیں جانتا, میں سوال کو امام کی طرف بھیج دیتا. میں کیا کرتا, سوال کو امام کی طرف بھیج دیتا. میں کہتا امام سے آپ نے دیکھا ہے. خدا کی قسم اگر وہ یہ کر لیتا نا تو زمین اور آسمان کے راز کھلتے. اگر وہ یہ کام کر لیتا. مناظرے کا اصول یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی آپ سوال میں عاجز ہیں نا, سوال کو پلٹائیے, سوال کو پلٹائیے. آپ جانتے ہیں اس نے سوال نہیں پلٹایا, اس لیے امام نے اس کو ایک لقمہ دیا, لما لا تستیقن, اگر نہیں جانتا تو یقین کی منزلت پر آنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہا, تیرے سامنے عین الیقین کھڑا ہوا ہے. پھر بھی اس کی بتی نہیں جلی. ہاں یہ میں آپ کی زبان میں سمجھا رہا ہوں. پھر بھی اس کی جو ہے وہ ٹیوب لائٹ نے کام نہیں کیا. اسی لیے آج LED کا زمانہ آ گیا, جلدی جل جاتی ہے. ٹیوب لائٹ اس کی نہیں جلی. امام نے جب اس نے کہا کہ نہیں میں نے نہیں دیکھا, امام نے سوال کو آگے بڑھایا. امام نے کہا افتسعد علی السما, کیا تو آسمان میں گیا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں. امام نے کہا اچھا چل تجھے آسمان کی کوئی خبر ہوگی. اس نے کہا نہیں میں آسمان میں نہیں گیا. امام نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ تجھے یہ بھی نہیں پتا کہ آسمان میں کیا ہے. پھر امام نے سوال اور آگے بڑھایا, کہا اتبلغ مغرب والمشرق, کیا مغرب اور مشرق کی انتہا تک گیا ہے؟ ساتھ دیجئے عزیزو, توحید سن رہے ہیں, اہل توحید بیٹھے ہوئے. کہا کیا مغرب اور مشرق کی انتہا تک گیا ہے؟ توجہ کیجیے. اس نے کہا کہ نہیں میں مغرب اور مشرق کی انتہا تک. امام نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ تجھے یہ نہیں پتا کہ زمین کے نیچے کیا ہے, اور تجھے یہ بھی نہیں پتا کہ آسمان کے اوپر کیا ہے, اور تجھے یہ بھی نہیں پتا کہ مغرب میں کیا ہے اور مشرق میں کیا ہے. تو جب تو نے دیکھا ہی نہیں, نہ مغرب دیکھا, نہ مشرق دیکھا, نہ آسمان کے اوپر دیکھا, نہ زمین کے نیچے دیکھا, تو تو نے کیسے یہ دعویٰ کیا کہ کہیں کوئی خدا نہیں ہے؟ تو کم سے کم اتنا دعویٰ کر سکتا ہے کہ جہاں پر میں کھڑا ہوا ہوں وہاں کوئی خدا, تو بس یہ دعویٰ کر سکتا ہے. تو یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کہیں بھی کوئی خدا نہیں ہے. اور مناظرے کا یہ اصول ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ سامنے والے کے سوال کو غلط ثابت کر دو. کہا کہ جب تجھے سوال ہی کرنا نہیں آیا,
ایک مل کر درود پڑھیے محمد و آل محمد. مصر سے آیا تھا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. امام نے کہا کہ اب اس نے ایک جملہ کہا. مصر سے آیا تھا وہ. اس نے ایک جملہ کہا امام سے. پتہ ہے کیا جملہ کہا؟ کہا کہ ما کلمنی احد مثلک. آج تک کسی نے میرے ساتھ اس طرح سے بات ہی نہیں کی. عزیز امام نے کتنی دیر میں اس کو توحید سمجھائی. یعنی یہ تو میں نے واقعہ آپ کو بڑا کر کے سنایا کیونکہ آپ نے مجھے موضوع تبدیل کرنے میں مجبور کیا. کتنی دیر میں امام نے اس کو توحید سمجھائی. میں کہہ رہا ہوں خطبہ چھوڑو, ایسا کوئی ایک واقعہ اپنے والوں کا لے آؤ. کچھ تو لاؤ. توجہ کیا؟ کہا مجھے کسی نے آج تک اس طرح سے مجھے سمجھایا ہی نہیں توحید. امام نے کہا کہ میں سمجھاؤں گا. حشام کو بلایا اور حشام سے کہا کہ اسے تعلیم دو. اور پھر اس کے بعد حشام کے ساتھ اسے تعلیم دی گئی. بعد میں تاریخ نے لکھا کہ وہ شخص مصر کے اندر معلم کے لقب سے جانا گیا. یہ ہے جعفر صادق کی صحبت. چلے اب ایک اور واقعہ یاد آ رہا ہے اصول کافی کا ہی. ایک مل کر درود پڑھیے محمد و آل محمد. نعرہ حیدری بھی ہے بیٹا. روایت کے اندر ہے کہ جب کبھی تم اللہ کا ذکر کرو, ہمارے پاس روایت ہے, جب کبھی تم اللہ کا ذکر کرو اور رسول اللہ کا ذکر کرو تو فوراً علی کی ولایت کا ذکر کرو. علی ایک شخص آیا. آنے کے بعد اس نے, کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا, کھجور اگر پڑی رہ جائے باہر گرمی کے موسم میں تو اس پہ کیڑے خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں. بادام میں, ہم بچپن میں بادام توڑتے تھے درختوں پہ چڑھ کے بغیر اجازت کے, ٹھیک ہے, تو بادام کے اندر اکثر ہوتا ہے سفید کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اب جو بچپن میں کیے ہیں قصور, کبھی کبھار چلیں یہ بھی سن لیجیے, جو بچپن میں قصور کیے ہیں کرنا کیا چاہیے. بیچارے بہت سارے بوڑھے تو مر گئے جن کو ہم نے تنگ کیا تھا, ٹھیک ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ رد مظالم یعنی ان کی طرف سے کچھ نہ کچھ صدقہ کریں. جن کو ہم نے تنگ کیا ہے اب وہ بیچارے چلے گئے, جن کا بغیر اجازت مال کھا لیا. میں بھی جیسے آپ کا بچپنا تھا ویسے میرا بھی تھا, ٹھیک ہے. تو ان کی طرف سے مجلس برپا کیجئے, ان کی طرف سے صدقہ دیجئے, ان کی طرف سے خیرات کیجئے. تو اس طریقے سے جو ہے وہ ان گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے کہ جو ہم نے بچپن میں انجام دیے ہیں. ایک مل کر درود پڑھ دیجئے محمد والو. کبھی کبھار ہو جاتا ہے, کھجور پڑی ہوئی تھی اس میں جو ہے وہ کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں, بادام کے اندر کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں. اس شخص نے ایک شیشی کے اندر مٹی اور مٹی میں کچھ چیز ایسی ملائی کہ اس میں کیڑے خود بخود پیدا ہو گئے. اب وہ شیشی لے کر مدینے میں آیا, اور مدینے میں آنے کے بعد اس نے دعویٰ کیا کہ دیکھو ان کیڑوں کو میں نے خلق کیا, یہ کیڑے جو ہیں وہ میں نے خلق کیے. صحیح ہے. اب ایک جملہ کہہ دوں آپ کو,
کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ صرف کیڑے ہی خلق کر سکتے ہیں، وہ کوئی اچھی چیز نہیں کر سکتے، وہ کوئی اچھا کام نہیں کر سکتے، وہ صرف کیڑے ہی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے لوگ بھی ملیں گے آپ کو جن کو ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے. بہرحال اس نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ یہ کیڑے جو ہیں یہ میں نے خلق کیے ہیں. مدینے کے لوگ عاجز ہیں، کوئی جواب ہی نہیں دے رہا. کچھ لوگ اس کی بات پر یقین کر بیٹھے کہ ہاں یہ خالق ہے، صحیح ہے، خالق ہے، یہ اس نے یہ چیزیں خلق کی ہے. گئے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علیہ، گئے مولا کہ یہ مسئلہ ہے اور لوگ اس کی طرف مائل ہو رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ یہ عزیزو یہ مسئلہ ہے، قوم کا یہ مسئلہ ہے. توجہ کیجئے، جناب موسیٰ نے کتنے سال قوم کو سمجھایا؟ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، ہم نے جو ہے وہ موسیٰ سے کتنے دنوں کا وعدہ کیا تھا؟ 30 دن کا. موسیٰ نے کہا میں 30 دن میں آ جاؤں گا. موسیٰ اس سے پہلے کتنے سال تک توحید سمجھاتے رہے، مگر 40 دن کے اندر سب توحید بھول گئے. توجہ کیجئے گا، 40 دن میں سب توحید، کیونکہ عامت الناس ہے نا، ہر چیز پہ بہت جلدی یقین کر لیتے ہیں، ہر چیز پر بہت جلدی یقین کر لیا. چھوٹی سی چیزیں آپ دیکھیں، میں اسی لیے جو میں نے یہ ساری مجالس 5-6 مجالس پڑھی ہے، ہمیشہ دیکھیں کہ یہ یقین کی منزلت ہے یا نہیں ہے، کیا میں نے یقین صحیح ذریعے سے حاصل کیا یا نہیں کیا. یہ مسئلہ ہے. پروردگار عالم قرآن مجید میں جگہ جگہ پر جو ہے وہ اس کو ذکر کر رہا ہے، صحیح ہے. اسی لیے کائنات کے رسول کو کہہ رہے ہیں فذکر ان نفعت الذکر، بار بار تذکرہ کرو، بار بار یاد دہانی کراؤ. یہ جو کہتے ہیں نا مولانا اتنی مجلسیں ہو گئی، آپ نے اتنی مرتبہ مصائب پڑھ لیے، بھائی ضروری ہے، ضروری ہے. اس لیے کہ بشریت کی فطرت عجیب ہے کہ وہ بھولتا بھی بہت جلدی ہے. تو پروردگار عالم نے یہ طریقہ کار رکھا ہے. ایک مرتبہ گئے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، امام نے کہا کہ بتاؤ، اس سے جا کے 3 سوال کرو. کہا کہ اگر تو نے خلق کیا ہے تو ان کی تعداد بھی بتا دے، توجہ کیجئے گا، ان کا وزن بھی بتا دے کہ یہ ان کا وزن کیا ہے، اور تیسری چیز یہ بتا دے کہ ان کی خوراک کیا ہے. اس لیے کہ خالق ان تینوں چیزوں کے بارے میں جانتا ہوگا. جیسے ہی گئے اس کے پاس، کہا کہ یہ تینوں چیزیں بھی بتا دیں. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، خاموش ہو گیا، کوئی جواب نہیں تھا. تو یہ اہل بیت علیہم السلام اس انداز سے پروردگار عالم کی توحید سمجھا رہے ہیں. اب یہ واقعہ آپ نے سن لیا تو میں آپ کو ایک اور چیز سنا دیتا ہوں، توجہ کیجئے گا. کیا کہا تھا؟ یہ بھی پوچھ لیں ان کی تعداد کتنی ہے. ایک دن سلمان جا رہے تھے مولا علی کے ساتھ، چوٹیوں کا ایک بل دیکھا، اس میں سے چوٹیاں نکلے جا رہی ہے، نکلے جا رہی ہے، نکلے جا رہی ہے. سلمان نے کہا اس پروردگار عالم کی حمد ہے کہ جو ان کی تعداد کو جانتا ہے. مولا نے کہا ماہ یا سلمان، سلمان اپنی زبان کو لگام دے. کہا کہ یہ کہے کہ اس پروردگار کی حمد ہے کہ جس نے ان چوٹیوں کو خلق کیا، اس لیے کہ تیرے ساتھ جو شخص کھڑا ہے وہ ان کی تعداد بھی جانتا ہے، یہ بھی جانتا ہے کہ ان میں کتنے نر ہیں، کتنی مادائیں ہیں. حج الفرج یا علی یا علی یا علی. توجہ کیا آپ نے عزیزوں کہ اہل بیت علیہ السلام کس انداز سے توحید کو سمجھا رہے ہیں. بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزیں، اور یہی وہ چیز ہے. اب ایک اور بات آپ کی خدمت میں کی تھی میں نے، چلے اچھا ہوا، اب آپ لوگوں نے موضوع تبدیل کیا ہے. اب جو آتا جا رہا ہے وہ آتا جا رہا ہے، جتنے واقعات آتے جا رہے ہیں آتے جا رہے ہیں. ایک چیز میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کی تھی، احتمال اور محتمل. احتمال، ظن، احتمال، شک، ظن اور یقین، 4 چیزوں پر بات ہوئی تھی ہم نے. میں نے کہا تھا احتمال کا کوئی فائدہ، شک کا کوئی فائدہ، ظن کا کوئی فائدہ. فائدہ کس چیز کا ہے؟ فائدہ کس چیز کا ہے؟ اسی وجہ سے موت کا ایک نام ہے یقین. اس لیے کہ جو بھی شک میں ہے نا پروردگار عالم کی توحید میں، رسول کی رسالت میں اور علی کی امامت میں، مرنے کے بعد سب پتہ چلے گا. اور اسی طریقے سے میں اور آپ جو علی ابن ابی طالب کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے، ابھی سن رہے ہیں، یقین کی ایک منزلت ہے،
مگر جب قبر میں جائیں گے اور علی کو آتا ہوا دیکھیں گے تو عین الیقین کی منزلت پر ہوں گے. احتمال محمد احتمال اور محتمل کی بات کی تھی آپ سے. احتمال میں نے آپ کو بتایا تھا 1% سے لے کر 49% تک کیا ہے احتمال ہے. ٹھیک ہے. احتمال کا تعلق جس چیز سے ہو جائے اسے کیا کہتے ہیں محتمل. کیا کہتے ہیں ساتھ ہیں میرے؟ مثلا مجھے احتمال ہے کہ یہ پلیٹ پلاسٹک کی ہے نہیں، مجھے پتہ ہے یقین ہے مجھے کہ یہ کانچ کی ہے، مگر احتمال ہے کہ یہ پلیٹ. تو احتمال جو ادراک کی ایک کیفیت ہے اس کا تعلق جس چیز کے ساتھ ہوا، یعنی جس چیز پر احتمال آیا اسے کیا کہیں گے محتمل. کیا کہیں گے؟ اسی طرح جس چیز پر یقین آیا اسے کیا کہیں گے متیقن. صحیح ہے. جس چیز پہ ظن آیا اسے کیا کہیں گے مظنون. جس چیز پر شک آیا اسے کیا کہیں گے مشکوک. صحیح ہے. تو احتمال جو ایک ادراک کی کیفیت ہے اس کا تعلق جس چیز کے ساتھ ہوگا اس کو کیا کہیں گے محتمل. کیا کہیں گے محتمل. ساتھ بولیے کیا کہیں گے محتمل. صحیح ہے. امام نے احتمال اور محتمل کے ذریعے سے توحید سمجھائی. ابن قوا آیا امام کے پاس، اس نے امام سے بہت ابحاث کی ہیں، کافی ساری بحثیں کی ہیں اس نے امام سے توحید کے اوپر. ایک دن پھر آ گیا امام کے پاس. اچھا یہ بڑا تیز آدمی تھا. ایک مرتبہ اس کے بارے میں بتاتا ہوں. ایک مرتبہ امام نہیں تھے، یہ حشام ابن سالم سے ملا. اس نے وہی حشام ابن سالم سے توحید پہ سوالات شروع کر دیے. کوئی خدا نہیں ہے بھائی، مان لو اس بات کو، کوئی خدا. ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا علامہ طالب جوہری صاحب کے پاس مرحوم. تو میں نے ان بزم میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص آیا. اس نے کہا علامہ صاحب توحید کی کیا دلیل ہے کہ کوئی خدا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ کہا بھائی دیکھیے یہ بتاؤ محمد و آل محمد پہ یقین ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے. جو صاحب آئے تھے اس نے کہا کہ ہاں ہے. کہا بس انہوں نے کہا ہے تو مان لو کہ خدا ہے. کہا کوئی دلیل بھی نہیں ہے، تمہیں یہ یقین ہے نا کہ علی کوئی ذات ہے؟ کہا بس یہ مان لو کہ علی نے کہا ہے تو کوئی خدا. ائمہ علیہ السلام نے، میں کیوں آپ کی خدمت میں، اب یہ گفتگو آ گئی ہے تو اب سن لیجیے. امام نے کیوں، فلسفہ نہیں چاہیے، روایات ائمہ کو جا کے دیکھیے توحید کتنے سادے الفاظ میں بتائی. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اف اللہ شک فاطر السماوات والارض. کیا اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو جبکہ زمین اور آسمان کو دیکھ رہے ہو؟ پھر شک ہے تمہیں؟ بہت سادہ الفاظ میں جو ہے وہ ائمہ علیہ السلام نے ہمیں توحید پہنچائی ہے. روایات اہل بیت کا مطالعہ کرے انسان توحید پر پہنچ جائے گا. امام نے احتمال محتمل کے ذریعے سے. ابن قوا کون سا شخص ہے؟ حشام ابن سالم کے پاس آیا، یہی خدا کے بارے میں سوالات کرنا شروع کر دیے. حشام کچھ دیر تک تو جواب دیتے رہے، اس کے بعد غصہ آ گیا. کیا سوال اونٹ پٹھان، ساری باتیں یہیں لے کر آ جاتے ہو. پتہ ہے اس نے کیا جواب دیا؟ کہا تیرے امام نے کبھی مجھ سے اس طرح بات نہیں کی. کہا اگر جعفر صادق کے شاگرد ہو تو اس کی طرح جواب دینا سیکھو. آخر تک اب یہ ہوتی ہے کچھ لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ ایک ضد ہوتی ہے، میں کیوں مانوں. تو یہ اس طریقے کا شخص تھا. آخر میں جب امام کے پاس آیا تو امام نے کہا کہ دیکھ آج میں تجھے ایک نئے انداز سے توحید سمجھاتا ہوں. اور وہ انداز امام نے کیا دیا؟ کہا دیکھ ایک میرا یقین ہے کہ ایک خدا ہے، تیرا یقین ہے کہ کوئی خدا. ہم دونوں ایک کام کرتے ہیں کہ میں بھی احتمال کی گنجائش پیدا کرتا ہوں، تو بھی احتمال کی گنجائش پیدا کر. تو میرا احتمال کیا ہوگا کہ خدا نہیں. ہاں شاباش، ساتھ دیا، جاگ رہے ہیں. صحیح ہے. کیونکہ میرا یقین کیا ہے کہ خدا.
اگر میں 1% کم کروں 99% پہ آ جاؤں تو 1% کیا آئے گا کہ خدا، یہ احتمال ہے. تو بھی 1% نیچے آ جا. تجھے 99% یقین ہے کہ کوئی خدا، 1% نیچے آ جائے یعنی خدا ہے. ٹھیک ہے. اب فرض کرتے ہیں کہ میں اور تو دونوں کے دونوں گئے قیامت میں، محشر میں. اگر تیری بات ٹھیک تھی کہ کوئی خدا نہیں ہے، تیری بات ٹھیک تھی کہ کوئی خدا نہیں ہے، تب بھی میں تو فائدے میں ہوں. ساتھ دیجیے گا جی. تب بھی میں تو فائدے میں ہوں کیونکہ میں نے نماز پڑھا، روزہ رکھا، اتنی ساری زندگی کی صعوبتیں برداشت کی. صحیح ہے. تو کیا ہوا، میری ایک زندگی خراب ہوئی نا جو ایک وقت تک تھی، مگر جو دائمی زندگی تھی وہ میری کیا ہو جائے گی، اچھی ہو جائے گی. اگر کوئی خدا تھا، توجہ کیجیے گا، توجہ کیجیے گا، اگر کوئی خدا تھا تو میری دائمی زندگی کیا ہو جائے گی. لیکن اگر فرض کر لیجئے کہ کوئی خدا نہیں تھا تو تیری زندگی بھی اچھی، میری زندگی بھی. سمجھ میں نہیں آئی تو ایک مل کر درود پڑھیے محمد و آل محمد. لہٰذا امام نے یہاں پر احتمال اور محتمل کے ذریعے سے توحید سمجھائی کہ دیکھو فرض کر لو کہ اگر خدا ہے، اگر کوئی خدا ہے یا خدا نہیں ہے، اگر میں روزہ نماز یہ ساری چیزیں کرتے کرتے چلا گیا اور فرض کر لو کہ وہاں پر کوئی بھی خدا نہیں تھا تو میرا کوئی نقصان ہوگا. لیکن تو اپنے بارے میں سوچ، اگر کوئی خدا ہے تو تیرا کیا ہوگا، کیونکہ وہ تو اب تجھ سے پوچھے گا نماز کیوں نہیں پڑھ گیا ہے، روزہ کیوں نہیں رکھ گیا ہے. عزیزو یہ مکتب اہل بیت علیہ السلام ہے. بس آخر میں ایک عقائد کا مسئلہ جو کلی طور پر آپ کو ایک ایسا دے کے جا رہا ہوں کہ جس کے بعد آپ کو کوئی بھی شک آئے گا آپ اس کے ذریعے سے اپنے مسئلے کو حل کر لیں گے. ایک مل کر درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد. وہ کیا ہے دیکھیے، یاد رکھیے فقہ کے اندر بھی ایک قاعدہ ہے، فقہ کے اندر بھی ایک لا تنقض الیقین بالشک، کہ کبھی بھی اپنے یقین کو شک کے ذریعے سے مت توڑو. کبھی بھی اپنے یقین کو شک کے ذریعے سے. فقہ میں فقہا یہ قاعدہ کہاں استعمال کرتے ہیں، فرض کر لیجئے مجھے یقین ہے آج کہ یہ پانی پاک ہے، یہ پانی کیا ہے، اب میں کل آؤں اور مجھے شک ہو رہا ہے کہ یہ پانی کہیں نجس تو نہیں ہو گیا، تو فقہا وہاں پر کہتے ہیں کہ تم اس پانی کو پاک سمجھو. کیوں؟ اس لیے کہ فقہ میں بھی پروردگار عالم تمہیں شک میں مبتلا کرنا، تو تم اس قاعدے کو جاری کرو کہ لا تنقض الیقین بالشک، کہ اپنے یقین کو شک کے ذریعے سے مت توڑو. اسی طریقے سے ہمیشہ عقائد میں بھی یہ بات یاد رکھیں. عقائد میں اسی قاعدے کا نام کیا ہے کہ کبھی بھی محکم کے اوپر سے متشابہ کے ذریعے سے ہاتھ مت ہٹاؤ. اب یہ کیا بات کر دی مولانا نے، سن لیجئے. تمہیں یقین ہے نا کہ علی ابن ابی طالب امام ہے، ٹھیک ہے، تمہیں یقین علی ابن ابی طالب امام ہے. کوئی دلیل پوچھے کیا ہے، من کنت مولا فہذا انا مدینۃ العلم وعلی، انا مدینۃ العلم وعلی باب الحکمہ. صحیح ہے، یہ ساری روایت موجود ہے. انا و علی من نور واحد. صحیح ہے، کائنات کے رسول کی ساری دلیل موجود ہے. اب کوئی آ کے آپ سے سوال کرے، یقین ہے نا علی امام ہے، اچھا یہ یقین ہے کہ علی معصوم ہے یا نہیں ہے، یہ یقین ہے یا نہیں ہے؟ ہے. دلیل کے ذریعے سے آپ نے حاصل کر لیا کہ علی معصوم ہے. اب کوئی آئے ایسی بات کرے، نئی بات، تو کبھی بھی اپنی اس نئی بات کے ذریعے سے جس میں شک ہو رہا ہے آپ کو، اس کے ذریعے سے اپنی یقین کو مت توڑو. مثال دوں آپ کو، کل میں نے مثال دی تھی، آج اسے ایک نئے انداز سے پیش کر رہا ہوں. کبھی بھی اس کو اپنے یقین کے ذریعے، یقین کو شک کے ذریعے سے مت توڑو. فرض کرو کوئی آئے اور آ کے کہے اب آپ سے کہ بھائی علی تو اتنے بہادر تھے، میں آج نئے انداز سے بات کر رہا ہوں، علی تو اتنے بہادر تھے، اور جب علی اتنے بہادر تھے اور آپ کہتے ہیں کہ بھائی فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا، جب علی اتنے بہادر تھے تو علی نے اپنی تلوار سے ان لوگوں کو کاٹ کیوں نہیں دیا؟ یہ شک والی کیفیت ہے. آپ کو کوئی جواب نہیں آ رہا، فرض کر لیجئے آپ کو نہ علی کا صبر والا جواب آ رہا ہے نہ کوئی اور جواب آ رہا ہے، تب بھی آپ اپنے یقین کو شک کے ذریعے سے
مجھے یہ یقین ہے علی معصوم ہے، مجھے یہ یقین ہے علی امام ہے، مجھے یہی یقین ہے کہ علم کا سمندر کہاں ہے؟ علی کے پاس۔ مجھے یہ یقین ہے کہ حکمت کا سمندر کہاں ہے؟ علی کے پاس۔ اگر مجھے کہیں پر کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی، مثال دیتا ہوں آپ کو، ایک اور مثال، دوسری مثال، فرض کیجئے کوئی آپ سے پوچھے کہ بھائی امام حسین علیہ السلام کو کیا ضرورت تھی کربلا جانے کی، تقیہ کر لیتے۔ اب آپ کو امام کی حکمت سمجھ میں نہیں آ رہی کہ امام کیوں گئے کربلا، کیا حکمت تھی، سمجھ میں نہیں آ رہی، مگر آپ کو یہ تو یقین ہے نا کہ امام حسین امام حسین معصوم۔ معصوم کا مطلب یہ کہ امام کوئی بھی قدم ایسا نہیں اٹھا سکتے کہ جو حکمت کے خلاف ہو۔ تو اپنے یقین کو کبھی بھی شک کے ذریعے سے مذبذب مت کریں۔ مگر اب میں آج ایک اور جواب دیتا ہوں، اور یہاں پر جو ہے وہ پھر اس کے بعد منزل مصائب کی طرف جاؤں گا۔ یہ جو سوال کیا جاتا ہے نا، علی ابن ابی طالب جب اتنے شجاع تھے تو پھر علی ابن ابی طالب نے کیوں ان کے ساتھ تلوار سے کام نہیں لیا؟ کل میں نے ایک بات کی تھی، آج ایک اور بات، آپ کو ایک اور جواب دے رہا ہوں۔ یہ بتائیے کیا رسول خدا بہادر تھے یا نہیں تھے؟ رسول خدا بہادر تھے۔ سیرت علی اور سیرت رسول کی مماثلت دیکھیں، کیا رسول خدا بہادر تھے یا نہیں تھے؟ اگر رسول خدا بہادر تھے تو آپ اس کی طرف سوال کو پلٹائیے، کہ یہ بتائیے رسول خدا بہادر تھے؟ کیا ان کو اپنی رسالت کے اوپر یقین تھا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں؟ تو پہلے دن آنے کے بعد کافروں کے سامنے تلوار لے کے کھڑے کیوں ہو گئے؟ کیوں نہیں ہو گئے تلوار لے کر؟ جاتے ابو جہل کے گلے کو پکڑتے، گریبان کو پکڑتے، تلوار رکھتے، کہتے پڑھ لا الہ الا اللہ، ساتھ دیجیے گا کہتے پڑھ لا الہ الا اللہ۔ ابو لہب کے گلے پہ تلوار لگتے، کہتے پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اب میں اور نام لوں؟ ٹھیک ہے، رکھتے ان کے گلے کے اوپر تلوار، کہتے پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اس کا مطلب رسول نے یہ نہیں کیا نا، رسالت نے اپنی ابتدا میں یہ کام نہیں کیا، بلکہ چاہا کہ حکمت کے ذریعے سے ان کو رسالت سمجھائی جائے۔ بس اگر آپ رسول کے پاس طاقت تھی، رسول یہ کام کر سکتے، رسول نے نہیں کیا۔ توجہ کیجئے، بس جس طریقے سے رسول نے اپنی رسالت کی ابتدا حکمت سے سمجھائی، اسی طریقے سے علی نے اپنی امامت کی ابتدا حکمت سے سمجھائی۔ تو اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا علی نے وہ کام کیا کہ جو رسول نے، تو علی کی سیرت کس کی سیرت سے مشابہ ہے؟ ایک مل کر درود پڑھ دیجئے، محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ توجہ کیا آپ نے؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ آخری ایک بات سننا چاہ رہے ہیں؟ یہ 4 آوازیں آئی ہے بسم اللہ کی، باقی سب کہہ رہے ہیں انا للہ۔ سن لیجیے، اب ایک اور بات آپ سننا چاہیں تو سن لیں۔ دیکھیے مولا علی نے انگوٹھی تھی رکوع میں، حالت رکوع میں کیا کیا پتہ ہے آپ کو؟ اس پہ کیا تھا؟ چھٹے امام کی روایت ہے مستدرک سفینۃ البحار میں، امام نے کہا کہ وہ انگوٹھی تھی کہ سلیمان جس کے ذریعے سے جنوں پر، پرندوں پر حکومت کرتے تھے۔ آپ کو علی ابن ابی طالب کا یقین سمجھ میں آیا خدا کی ذات پر؟ جس انگوٹھی کے ذریعے سے سلیمان نبی حکومت کرے نا، اسے علی خیرات میں دے دیا کرتا ہے۔ توجہ کیجیے، بھائی مجھے آپ کے جذبے کو سلام ہے کہ آپ اگر علی سننا چاہتے ہیں، میں علی کو پڑھنے میں میرے پاس کوئی بخل نہیں ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسی ابحاث ہیں وہ بھی واضح ہو جائیں۔ لیکن آپ واقعا سننا چاہتے ہیں تو آپ جا کے تاریخ میں دیکھیے، اس کتاب کا وزن، اس انگوٹھی کا وزن تک لکھا ہے، کتنا وزن تھا، کیا تھا، میں وہ ساری چیزیں نہیں بتا رہا ہوں۔ آپ کو علی کی یقین کی منزلت سمجھ میں آئی کہ جو سلیمان کی، جس سے نبی اللہ حکومت کرتے ہوں، وہ انگوٹھی جو خیرات میں دے دے۔ اب میں آپ سے سوال کروں کہ اس کے بدلے میں پروردگار عالم نے علی ابن ابی طالب کو کیا دیا؟
جا کر روایات دیکھیے گا. میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں ایک ایک روایت پڑھتا. روایت یہ ہے کہ اس انگوٹھی کو خیرات میں دینے کی جزا علی کو یہ ملی کہ وہ کوثر کے جس کا مالک رسول خدا کو بنایا گیا تھا اس کا پیالہ علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں دیا گیا. توجہ کیجیے گا, اس کا پیالہ کس کے ہاتھ میں دیا گیا؟ علی کے. اور دوسری جزا پتہ ہے کیا ملی؟ وہ مقام شفاعت کے جو محمد مصطفیٰ کو دیا گیا تھا وہاں پرچم علی کے ہاتھ میں دیا گیا. اور آپ سنیے مقام شفاعت کیا ہے. مقام شفاعت پہ رسول خدا کہتے ہیں کہ میں مقام شفاعت پر ہوں گا تو منظر یہ ہوگا کہ ایک پرچم ہوگا جو میرے آگے آگے ہوگا. یا علی انت صاحبی, اے علی تو میرا وہ شخص ہے کہ جس کے ہاتھ میں وہ پرچم ہوگا. اور اس پرچم کے تلے کون ہوگا یا رسول اللہ؟ کا آدم سے لے کر مجھ سے پہلے تک جتنے نبی آئے وہ سب اس پرچم کے تلے ہوں گے. یعنی علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا. اللہم صلی علی محمد. بس میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں, تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا. اب یہ انگوٹھی دی مولا نے. اب یہاں پر دو مسئلے, تفسیر نصفی جا کے دیکھیے گا اور چند ایک آدھ تفاسیر اور جا کے دیکھیے گا. دیکھیے دو کام ہوئے. بعض نے آ کر علی کے اس فعل پر اعتراض کیا. یہ ہوتی ہے معرفت, دونوں طرف کی معرفت. یہ بے معرفتی کی بھی مثال دے رہا ہوں, معرفت کی بھی مثال دے رہا ہوں. بعض نے آ کے اعتراض کیا, کہا بھائی نماز کے درمیان فعل کثیر کرنا, مثلا میں نماز پڑھتے پڑھتے کبھی یوں کر رہا ہوں, کبھی یوں کر رہا ہوں, کبھی اپنے جسم کو خارج کر رہا ہوں, بہت زیادہ افعال کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے. تو بعض نے آ کر اس روایت کے اوپر اعتراض کیا, کہا کہ بھائی یہ جو شیعوں کی بنائی ہوئی روایت ہے, توجہ کیجیے, کہا یہ شیعوں کی بنائی ہوئی روایت ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ فعل کثیر سے نماز باطل ہو جاتی ہے. فعل کثیر سے نماز, اور کیسے ہو سکتا ہے کہ علی فعل کثیر کرے نماز میں؟ چلے بھائی علی کی نماز کو تو مانا, اتنا تو مانا نا کہ علی فعل کثیر یعنی بہت زیادہ افعال انجام دینا نماز میں, اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے. کسی نے آ کے نیا اعتراض کیا روایت کو ہٹانے کے لیے, کیونکہ انگوٹھی کسی کو تو نہیں ملی تھی. توجہ کیا آپ نے؟ کسی نے آ کر نیا اعتراض کیا, کہا نہیں اس میں ایک اور اعتراض ہے. کہا وہ اعتراض یہ کہ بھائی علی اپنی نماز میں اتنے مگن ہوتے تھے کہ علی سائل کی طرف متوجہ کیسے ہوئے؟ مگر ایک اہل سنت کے عالم دین نے آ کے بڑی خوبصورت بات کی. اللہ اکبر, یہ دیکھیے گا منزل معرفت. یہ اہل سنت کے عالم دین ہے, انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. کیا بات کی؟ توجہ کرنا. کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں دیکھتا کہ علی نے فعل کثیر کیا, علی متوجہ کیسے ہوئے, میں یہ نہیں دیکھتا. میں اتنا جانتا ہوں کہ اگر علی نے نماز کی حالت میں انگوٹھی دی تو میں یہ فتویٰ دوں گا کہ نماز کی حالت میں اگر کوئی اور بھی اپنی انگوٹھی کو ہلائے یا اتارے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی. اس لیے کہ علی کا عمل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اس عمل سے نماز باطل. دیکھیے معرفت کے دو مرحلے. ایک شخص جو روایت کو دیکھ رہا ہے اس کے ذہن میں کیا آ رہا ہے؟ اعتراض آ رہا ہے. ایک شخص کہ جو روایت کو دیکھ رہا ہے اس روایت سے ایک فقہی مسئلہ نکال رہا ہے. یہ دو چیزیں عزیزو, یہ چیز کہاں سے آتی ہے؟ توجہ کیجئے گا, یہ چیز کہاں سے آتی ہے؟ وہ جو امام جعفر صادق نے کہا تھا نا کہ جب تم علی کی ولایت کی ٹھنڈک کو اپنے دل میں محسوس کرو تو اپنی ماں کو دعا کیا کرو. یہ چیز آتی ہے ماں کی طہارت سے کہ اگر تم علی ابن ابی طالب کی ولایت کو قبول کر رہے ہو تو سمجھو ماں باپ کی کوئی نیکی تھی کہ تمہارے ذہن میں علی کے فضائل سن رہے ہو تو محبت آ رہی ہے. اللہ صلی اللہ علیہ علی کی مجلس, علی کا جلسہ, مسجدوں میں کیا کرو لوگوں, شعور ہوگا, تربیت ہوگی, علی کے گھر میں علی کی باتیں.
بس عزیزو میں یہاں پر بات روکوں گا, 4 مصرے پڑھ دیتا ہوں کہ میں کتنا علی پڑھوں گا. حیات میری چھوٹی ہے, علی کا ذکر بہت بڑا ہے. ادنا یہ بات آپ تک پہنچی جو میں نے کہا. یہ کیفیت کا فرق ہے. آپ اپنی کیفیت کو دیکھیں. علی کے فضائل سن کے آپ کے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے یا آپ کے ذہن میں شک بڑھ رہا ہے؟ اگر آپ کے ذہن میں شک بڑھ رہا ہے تو یہ بیماری ہے, اور اگر یقین میں اضافہ ہو رہا ہے تو یہ ایمان ہے. اور اس کا تعلق کہاں سے؟ اس کا تعلق ہے پرورش سے. پرورش سے پہلے سے اس کا تعلق ہے. اس کا تعلق کہیں اور جا کے, وہ میں نے آپ کو خدمت میں عرض کیا, اس کے تعلق کے اوپر روایتیں ہیں. بہرحال اب وقت نہیں ہے کہ میں اتنا پیچھے جاؤں, بس 4 مصرے سنیے اور پھر میں منزل مصائب کی طرف جاؤں گا کہ ادنا سا بیاں رتبہ عالی نہیں ہوتا. یہ جو شک آتا ہے نا, مولانا آپ نے علی کو اتنا بڑھا دیا, ادنا سا بیاں رتبہ عالی نہیں ہوتا. تھوڑا ساتھ بولنا, مداح علی کا کبھی غالی نہیں ہوتا. لفظوں سے بیاں کیسے ہو تعریف علی کی, کوزوں سے سمندر کبھی خالی نہیں. جھوٹ کا رنگ کب سچ پہ چڑھا دیتے ہیں, حق کا فرمان زمانے کو بتا دیتے ہیں. ہم کو حیدر کے فضائل کی کوئی حد نہ ملی, تم کو شکوہ ہے کہ ہم حد سے بڑھا دیتے ہیں. سنیے, صرف اللہ اللہ کہہ کر کے اللہ کو منانا مشکل ہے. بے آل احمد, احمد کو اپنا بھی بنانا مشکل ہے. جب آل نہیں احمد بھی نہیں, احمد جو نہیں اللہ بھی نہیں, جب تک نہ ہو یہ سب راضی فردوس میں جانا مشکل ہے. بس عزیزوں, جناب زہرا آپ سے راضی ہوں. اور آج علی ابن ابی طالب کے ایک پوتے کا ذکر ہے. کربلا کے میدان میں شجاعت لکھی گئی اس کی بھی. قاسم ابن حسن کا ذکر ہے. کون ہے قاسم؟ واقعاً شجاعت میں اپنی ایک مثال ہے. تاریخ نے لکھا کہ قاسم ابن حسن کا قد اتنا تھا کہ جب تلوار لگاتے ہیں نا کمر پہ, تو کمر بند باندھتے ہیں اور تلوار لگاتے ہیں. جب قاسم تلوار لگا کے کربلا میں ٹہل رہے تھے تو تلوار زمین پر خط کھینچ رہی تھی. ہاں عزیزوں, حسین کی نصرت کے لیے قد و قامت نہیں دیکھی جاتی, نصرت حسین کے لیے جذبہ دیکھا جاتا ہے. بار بار آتے ہیں مقتل میں جناب قاسم کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ کئی مرتبہ جناب قاسم آئے ہیں مولا حسین سے اجازت لینے کے لیے, چچا جان اجازت دے دیجیے. اور کربلا میں بھی حسین ابن علی نے ایک عجیب منظر دکھایا ہے. دیکھیے, قاسم ابن حسن کربلا کے میدان میں یتیم ہے, اور مولا حسین کربلا کے اندر ایک رخ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم کربلا میں بھی ہیں مگر شریعت کا ایک پاس رکھے ہوئے ہیں. کہا قاسم بیٹا تمہیں کیسے اجازت دے دوں, تم میرے بھائی کی نشانی ہو, تم حسن کے یتیم ہو, اجازت نہیں ملتی. کئی مرتبہ مولا حسین کے پاس آئے, اجازت نہیں ملتی. ایک مرتبہ
جناب قاسم کو یاد آیا کہ بابا نے ایک خط دیا تھا اور کہا تھا قاسم جب تمہاری زندگی کے اندر سب سے مشکل مرحلہ آئے نا تو میری اس وصیت کو کھولنا. فوراً بعض روایت میں کہ وصیت ہاتھ پر بندھی ہوئی تھی تعویذ کی شکل میں، بعض میں ہے کہ ماں کے پاس. وصیت کو کھول کر جب ایک مرتبہ شہزادے نے وصیت پڑھی تو لکھا تھا کہ حسن ابن علی کی طرف سے حسین ابن علی کے نام پیغام ہے. اے میرے بھیا میں کربلا میں موجود نہیں ہوں گا، لہٰذا کربلا میں میری طرف سے قاسم کو بطور قربانی قبول کرنا. اجرکم علی الزہرا. عزیزو انتہائی مشکل مرحلہ ہے کہ حسین قاسم کو کیسے میدان میں بھیجا. اور اب ایک جملہ سنو، یہاں پر تاریخ نے لکھا ہے، عربی کا جملہ ہے کہ فخرج غلام وجہہ کشقۃ القمر. حسین کے خیموں سے ایک غلام کہتے ہیں کہ جس کی عمر 15 سال سے کم ہو، حسین کے خیمے سے ایک غلام برآمد ہوا جس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا. اور کربلا میں ایک ایسا منظر آیا کہ جناب قاسم کے قیاس کی کوئی ذرا نہیں تھی حسین کے پاس. یہ جملہ یاد رکھنا، کچھ دیر بعد مصائب میں اس جملے کو یاد کر کے بہت گریہ کرو گے کہ جناب قاسم کے قد کی کوئی ذرا نہیں تھی. جنگ میں جو جاتا ہے نا ذرا باندھی جاتی ہے، جناب قاسم کے قیاس کی کوئی ذرا نہیں تھی. تو حسین ابن علی نے روایت کے اندر اس طریقے سے فخرج غلام وعلیہ قمیص، اس غلام نے قمیص پہنی ہوئی تھی. یہ جو ہم قمیص پہنتے ہیں نا، یہ قمیص پہنی ہوئی تھی. اور حسین ابن علی نے ایک کام کیا تھا، وہ یہ کیا تھا کہ جنگ کا ایک دستور ہوتا تھا، جب کبھی کوئی بچہ بہت شدت میں ہو، اس کے اوپر مصیبت شدت کی ہو، تو اس کے گریبان کو چاک کر دیا جاتا تھا. اور یہ گریبان چاک کرنا اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ یہ یتیم ہے، اسے تنگ مت کرنا. حسین ابن علی نے جناب قاسم کا گریبان چاک کر دیا تھا کہ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ بچہ یتیم ہے. اور اس کے بعد حسین ابن علی نے قاسم کو سوار کیا اور سوار کرانے کے بعد میدان میں بھیجا. عزیزو روایت یہ کہ عمر ابن سعد ابن ازدی نے جب دیکھا کہ یہ بچہ آ رہا ہے تو ایک جملہ کہا اور فوج سے آگے نکلا. کہا کہ میں اس بچے کو ایسی ضرب لگاؤں گا کہ اس کی ماں تڑپ کر رہ جائے گی. اجرکم علی الزہرا. میں ایسی ضرب لگاؤں گا، ایسا حملہ کروں گا کہ جب اس کی ماں دیکھے گی تو مچل کر رہ جائے گی، تڑپ کر رہ جائے گی. ایک مرتبہ یہ تلوار کو لیے بڑی شدت کے ساتھ آگے بڑھا. جب یہ شدت کے ساتھ آگے بڑھا، اس نے جناب قاسم کو ضرب لگائی تو ایک مرتبہ قاسم نے مولا حسین کو آواز دی، چچا جان میری مدد کے لیے آئیے. اب سننا عزیزو، مقتل کا جملہ عجیب ہے. جناب قاسم کے سینے پر زرہ موجود نہیں تھی، جناب قاسم کا پیر گھوڑے میں پھنس چکا تھا، پیر پھنس چکا تھا، جسم پہ زرہ موجود نہیں تھی. جیسے ہی مولا حسین نے دیکھا اس نے قاسم پر ضرب لگائی ہے، ایک مرتبہ شدت غضب کے ساتھ آگے بڑھے اور عمر کو پکڑ لیا. جب عمر کو پکڑا تو فوج کوفہ ایک ساتھ حملہ کرنے کو آئی. جب فوج نے ایک ساتھ حملہ کیا، دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف. ارے وہ شہزادہ گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آیا. فَوَتَعَتْهُ الْخُيُولُ. عزیزو جملہ سننا کہ گھوڑوں کی ٹاپوں نے اس بچے کو رونڈ ڈالا. میں ایک جملہ کہوں گا، مولا قاسم کربلا میں آپ کی شہادت بڑی دردناک شہادت ہے، مگر میں آپ کی ہاتھ جوڑ کر آپ کی خدمت میں ایک جملہ کہوں گا. آپ کا چچا جب زمین کربلا پر آیا، آپ کو بھی گھوڑے کی ٹاپوں نے رونڈ ڈالا، مگر عصر عاشور جب حسین زمین کربلا پر آئے، مولا
اے مولا قاسم آپ کا جسم تیروں پر نہیں تھا مگر حسین کا جسم تیروں پر تھا. اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الزہرا. بس آخری فقرہ پڑھ رہا ہوں، مذاہب تمام کیے. عزیزو اب جملہ سننا. یہ جو ہڈیاں ہوتی ہیں نا جسم کی، یہ جو پسلی ہے، یہ جو کمر کی ہڈیاں ہیں، یہ جو گھٹنے ہیں، یہ ہڈیاں جسم کو سہارا دیتی ہے. اس کی وجہ سے جسم ڈھلتا نہیں ہے. جب آپ کسی میت کو اٹھاتے ہیں نا ہاتھ ڈال کر، تو اس کا جسم ایک طرف نہیں ڈھلتا. کیوں؟ کیونکہ اس کی ہڈیاں سلامت ہوتی ہے. جب حسین نے قاسم کے جسم کو اٹھایا تو پسلیاں ٹوٹ چکی تھی. جب حسین کمر سے اٹھانے گئے تو پسلیاں مڑنے لگی. پسلیوں سے اٹھانے گئے تو کمر جھکنے لگی. دونوں ہاتھ ڈال کر اٹھانے گئے تو دونوں طرف سے جسم. اب حسین فکر یہ کر رہے ہیں کہ اس حالت میں ماں کے پاس کیسے لے جاؤں. اجرکم علی الزہرا. عزیزو ساتھ دینا گریے میں. ماں کے پاس لے جاؤں. کیا کرے حسین؟ ایک مرتبہ ابا کو زمین کربلا پر بچھایا، قاسم کی لاش ابا کے دامن میں رکھی، یا علی کہہ کے ایک گٹھری اٹھائی. جب خیموں میں پہنچے ماں نے سوال کیا، آقا آپ علی اکبر کا لاشا بھی لائے تھے، آپ اولو محمد کا لاشا بھی لائے تھے، آقا میرے شہزادے کا لاشا نہیں. کہا ام فرما یہ گٹھری ہے تیرا قاسم اس گٹھری. ماتم قاسم. رن میں بیوہ حسن کے پکارے، میرے قاسم کی آتی ہے مہندی. رن میں بیوہ حسن کے پکارے، میرے قاسم کی آتی ہے مہندی. آج کے دن کہ میں جاؤں آرے، میرے قاسم کی آتی ہے مہندی. یہ سونا کر وہ آلے ابا کو لگی تسلیم کرنے خدا کو. پھر کہا یوں ہر ایک اقربا کو، میرے قاسم کی آتی ہے مہندی. رن میں بیوہ حسن کی پکارے، میرے قاسم کی آتی ہے مہندی. سوتے کیوں ہو باراتی جگاؤ، شادیاں نے شتابی بجاؤ،
جلدی اٹھاؤ میرے قاسم کی آتی ہے مہندی رن میں بیوہ حسن کے پکارے میرے قاسم کی آتی ہے مہندی فرش بچھوا کے مہندی سوارو میرے نوشاہ پر پھول بارو سہج سے آ کے بیڑے اتارو میرے قاسم کی آتی ہے مہندی رن میں بیوہ حسن کے پکارے میرے قاسم کی آتی ہے مہندی میں پیغمبر کے پیالے بھروں گی شمع مشکل کشا کے دھروں گی بی بی زہرا کی سہنا کروں گی میرے قاسم کی آتی ہے مہندی رن میں بیوہ حسن کے پکارے